السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جس کا عنوان ہے کہ موجودہ زمانے میں امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ میں پوری تفصیل آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے، اگر پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے بتلایا، عنوان ہے موجودہ زمانے میں امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ موجودہ زمانے میں امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ جس طرح کے آج کل اخراجات ہیں، اس اعتبار سے کمیٹی کے ذمے کتنے اخراجات ہونے چاہیے؟ کیا مقتدی حضرات پر بھی ان چیزوں کی ذمہ داری ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی ضروریات تنگی اور محتاجگی کے بغیر پوری ہو جائیں اور اس کو یکسوئی حاصل رہے۔ علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے، اور تنخواہ کے نظم کی ذمہ داری جس طرح مسجد کمیٹی کی ہے، اسی طرح مصلیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ تنخواہ کے اخراجات کے لیے حسب وسعت تعاون کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، اسی طریقے سے ایک اور عنوان ہے، آج کل مساجد، مدارس اور مکاتب میں خدام دین کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے؟ سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، میرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں مسجد، مکاتب اور مدارس میں جو علماء اکرام خدمت کر رہے ہیں، ان کو اس زمانے کے اعتبار سے کتنی تنخواہ دینی چاہیے؟ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد، مدارس اور مکاتب میں خدام دین کی کم از کم اتنی تنخواہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی بنیادی ضروریات بآسانی پوری کر سکیں، اور اگر مساجد، مدارس اور مکاتب کی آمدنی معقول ہو تو تنخواہ میں ضروریات سے بڑھ کر حسب صلاحیت اور محنت و خدمت، آسانی و سہولیات کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، تاکہ وہ مکمل یکسوئی اور محنت کے ساتھ دین کا کام کریں اور کسی دنیاوی ذریعہ معاش کی طرف ان کا ذہن نہ جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ امید کرتا ہوں دوستو پوری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنے اپنے علاقے میں حساب کتاب لگائیں کہ ایک مزدور کی مزدوری کتنی چل رہی ہے۔ اگر 400 روپے چل رہی ہے یا 300 چل رہی ہے تو 300 کے اعتبار سے 9000 ہونی چاہیے، اور اگر 400 مزدوری آپ کے علاقے میں چل رہی ہے تو اس اعتبار سے 12000، اور 500 مزدوری چل رہی ہے تو ایک امام و مدرس کی تنخواہ 15000 ہونی چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ موجودہ زمانے میں امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔